صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے اسلامی عقیدے پر اور ایمان پر سیکولر اٹیک کی دو قسموں کی بات مکمل کر لی تھی. نہ اس کے ڈیفنس اسٹریٹجی کے بارے میں کہ ایک اس کا سسٹمیٹک اور پریکٹیکل پریزنٹیشن ہو اسلام کا تو ایکولوجیکل ایڈوانسمنٹ کے مضر اثرات کا دفاع ہو سکتا ہے، اور سائنٹیفک لاجیکل اور ریشنل انٹرپریٹیشن ہو اسلام کی اور پریزنٹیشن ہو تو اس سے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے جو مضر اثرات آئے ہیں اس کا دفاع ہو سکتا ہے. تیسرا بیان کیا تھا میٹیریلسٹک تھاٹس اور فلاسفیز کے ساتھ جو مضر اثرات عقیدے اور ایمان پر واقع ہو رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے اسپریچول اینڈ مسٹیکل پریزنٹیشن آف اسلام کی ضرورت ہے. اس کی میں تھوڑی سی آؤٹ لائن دیتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. بس اس کے بعد ہم ریلیجس اٹیک پر آ جائیں گے کہ جو مذہبی حملہ ہے عقیدے اور ایمان پر. اسپریچول اور مسٹیکل اسٹڈی یا اسپریچول مسٹیکل پریکٹس آف اسلام اینڈ پریزنٹیشن آف اسلام، اس کے بغیر مادی یا مادہ پرستانہ جو اثرات ہیں عقیدے اور ایمان پر ان اثرات کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے اسلام کے اندر جو روحانی پہلو ہے روحانیت کا، اور جس کو جب اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اسٹیبلش کیا گیا تو اس کو تصوف کا نام دیتے ہیں. تو جو تصوف کا جو انداز ہے اسلام کی تبلیغ کا، اور آپ اس کو اگر اور آسانی سے سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں سمپل کر کے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہمارے اکابر صوفیاء نے آل اوور دا ورلڈ اور برے صغیر میں داتا گنج بخش علی حجویری نے، خواجہ معین الدین چشتی نے، بابا فرید الدین گنج شکر یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان ہستیوں نے صوفیاء نے اکابر صوفیاء نے اور اولیاء نے جس طرح اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے اور پوری دنیا میں جس طریقے سے دنیا ہلکا بگوچ اسلام ہوئی ہے اس کے اثرات آپ کے سامنے اسلام کے فروغ کے الگ ہیں. علماء محدثین فقہا اسلام کے فریم ورک کے اندر اسلام کی اکیڈیمکس کی خدمت کرتے رہے ہیں، مگر اسلام کا پھیلنا اور غیر مسلموں کا ہلکا بگوش اسلام ہونا یہ علماء کے ہاتھوں اتنا نہیں ہوا جتنا صوفیاء اور اولیاء کے ہاتھوں ہوا ہے. ان کے طریقے میں نرمی، حکمت، وزڈم، پیار، اٹریکشن ہوتی ہے اور ایک تاثیر ہوتی ہے روحانی جو دلوں کی کائنات کو بدل دیتی. اس پریکٹس کو اڈاپٹ کرنا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے، میں اس کی بیسک سگنیفیکنس یا اس کی سورس بتا رہا ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور اسلام نے جو بیسک ٹینٹس آف فیتھ ہیں وہ بتا دیے کہ ایمان یہ ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر کیا ایمان رکھا جائے. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جو ارکان اسلام ہیں، فنڈامنٹلز اسلام کے، شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور حج و روزہ، یہ چیزیں بیان فرما دی، یہ اسلام ہے. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں. احسان کیا ہے؟ اس پر حضور السلام نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے. اب آپ غور کریں کہ جب ایمان کا سوال کیا تو جواب میں حضور السلام نے فیتھ بتایا، جو ہمارا اسلامک فیتھ اور بلیف ہے، عقیدہ. جب انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے تو اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ اسلام ان پریکٹس تھا. اعمال جو اسلام کے ہیں بنیادی ارکان و اعمال وہ بیان فرما دی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ان دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ بھی آ گیا، عقیدہ بھی درست ہو گیا اور عمل بھی درست ہو گیا، اس کے علاوہ مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں. یہ وہ لوگ جو تصوف کی اسلامک سگنیفیکنس اور اس کے ریلیونس کے قائل نہیں، یا ایک مغالطے میں مبتلا ہیں کہ شاید یہ کوئی ہندوؤں سے لی گئی چیز ہے یا غیر اسلامی ثقافتوں اور کلچر سے کوئی چیز آئی ہے. غلط بات ہے. ان کے لیے بطور خاص یہ توجہ طلب چیز ہے کہ تیسرا حضور السلام سے جب سوال ہوا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا
اس کا مطلب ہے کہ جو سگنیفیکینس ایمان کی ہے، جو سگنیفیکینس اسلام کی ہے، اسی طرح دین کے اندر ایک تیسرا چیپٹر ہے اور تیسرا سورس ہے گائیڈنس کا، اور اس کا نام احسان ہے۔ اس کا جواب دیا کہ احسان یہ ہے، ایمان فیتھ تھا، اسلام پریکٹس تھی، اور احسان کو قرار دیا اسپرچل اسٹیٹ آف مائنڈ۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس حالت میں عبادت کرو اللہ کی کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے قلب و باطن کی۔ اور اگر یہ کیفیت تم اچیو نہیں کر سکتے تو کم از کم تمہاری یہ حالت ضرور ہو، حالت یقین کی کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ احسان کے جواب میں کیفیت بیان کی ہے، یہ نہ عقیدہ ہے نہ پریکٹس ہے، یہ اس عقیدے اور پریکٹس سے وجود میں آنے والی آؤٹ کم آف اسلامک فیتھ اینڈ آؤٹ کم آف پریکٹس، اس سے وجود میں آنے والی ایک اسپرچل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک وہ کیفیت ہے قلب و باطن میں کہ جس کیفیت کے حاصل ہو جانے سے انسان اتنا ابزورب ہو جاتا ہے ڈیوائن بیوٹی میں اور ڈیوائن ریلیشن شپ میں اور ڈیوائن کنیکشن میں کہ وہ محسوس کرتا ہے گویا میں حسن مطلق کو اور اللہ کے انوار کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت نہ حاصل ہو سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کا یقین اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو حضور اسلام نے احسان قرار دیا۔ اب ایمان کے بارے میں جو فرمایا، جب اس کو ڈیولپ کیا گیا، بعد ازاں علماء نے ڈیولپ کیا تو وہ ایک سبجیکٹ بن گیا، تو اس سبجیکٹ کو علم العقائد کہا جاتا ہے، بیسس اس کا ایمان ہے۔ اسلام کے جواب میں جو اعمال بیان فرمائے اور احکام حضور اسلام نے جب اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا، وہ ایک سائنس بن گئی، تو اس کو علم الاحکام یا علم الفقہ کا نام دیا گیا۔ یہ وہی چیز تھی مگر ایک سمپل فارم سے ڈیولپ ہو کے اسٹیبلش ہو گئی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح وہ کیفیت روحانی جس کو حضور اسلام نے یا جبرائیل امین نے احسان کا نام دیا، اب اس کو اچیو کس طرح کیا جائے تو وہ ایک سبجیکٹ ہوگا۔ جب وہ ایک سبجیکٹ بنا، ایک پوری سائنس بنی، تو اسی کو ائمہ نے، محدثین اور بزرگوں نے علم الطریقت، علم السلوک یا علم التصوف کا نام دیا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تصوف، یہ نام نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی بعد میں کسی غیر اسلامی کلچر سے آیا ہے، نہ کوئی بعد کے زمانوں میں ایڈ کیا گیا۔ یہ پہلی صدی کے اواخر اور دوسری صدی میں جب حدیث مرتب ہو رہی تھی، اسی زمانے میں اس لفظ کو رواج مل گیا تھا اور یہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا۔ یہ تصور قرآن اور سنت پہ بیس تھا، اور قرآن مجید میں جو حضور علیہ السلام کے بیان فرمائے گئے فرائض، اس میں ایک تزکیہ آتا ہے، لفظ پیوریفیکیشن، سیلف پیوریفیکیشن۔ ارشاد ہوا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اللہ کے یہ رسول تم پر اللہ کی ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں پیوریفائی کرنا۔ تو سیلف پیوریفیکیشن کا جو اسپرچل پروسیس ہے، جس کو ایک اور مقام پر قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے مائنڈ کو تزکیہ سے آشنا کر لیا، یعنی اس کو پیوریفائی کر لیا اندر کی غلاظتوں سے۔ تو یہ جو پروسیس آف تزکیہ ہے، قرآن اس کو تزکیہ کہتا ہے، حدیث نے اس کو احسان کہا۔ اسی تزکیہ اور احسان کا کمبینیشن ایز اے سبجیکٹ تصوف کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ تصوف کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت کا ہی وہ تصور ہے جس سے انسان کا قلب اور باطن اور اس کی روح جلا پاتی۔ اب میں اس کو ایک اور مثال سے مزید کلیئر کر دوں کہ یہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ صاف کپڑے پہنتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنا بدن صاف رکھتے ہیں، وضو کر کے پھر مصلی پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوران نماز آپ نے تمام ارکان، فرائض، واجبات، سنتیں پوری کر دی، سلام پھیر دیا، نماز پڑھ لی، مگر ایک چیز آپ کو حاصل نہ ہو سکی، اور وہ یہ کہ جس ہستی کی، جس رب کی نماز پڑھ رہے تھے اس کی طرف دھیان نہ گیا۔ دھیان میں کبھی اپنی منسٹری رہی، کبھی اپنا فورن افیئرز رہے، کبھی انارکلی رہی، کبھی ہاسپٹل رہا، کبھی گھر کے کام کاج رہے، کبھی آپ انٹرنیشنل روٹ پہ جا رہے ہیں اس کے احوال رہے۔ یہ فطری سی بات ہے۔
وہ جو کنسنٹریشن، میڈیٹیشن، کنٹمپلیشن درکار تھی کہ جس میں انسان ایک اسٹیٹ آف فارگیٹ فلنس میں آ جائے، ہر غیر چیز بھول جائے اور جس رب کی عبادت میں کھڑا ہے صرف اسی کی یاد ہو، یہ کیفیت نہ ملی، باقی سارا کچھ آپ نے کر لیا۔ اب میں تصوف اور فقہ اور شریعت کا ربط بتا رہا ہوں۔ اس نماز کے بارے میں اگر آپ ایک مسئلہ پوچھیں گے ایک فقیہ سے، ایک عالم سے، مفتی سے کہ میں نے یہ نماز پڑھی مگر دھیان میرا مسلسل گھر کے کام کاج اور مسائل میں الجھا رہا، وہ کہے گا نماز ہو جائے، ہو گئی، کیونکہ نماز کے ہونے میں دھیان آپ کی قدرت میں ہی نہیں ہے، وہ نہ فرائض میں ہے، نہ واجبات میں ہے، نہ سنن میں ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ تو فقہ کی روح سے آپ کی نماز ہو گئی لیکن دل مطمئن نہیں تھا، نماز تو ادا ہو گئی لیکن آپ یہ سوال پیدا ہوا کہ جیسے میں سارے کام کر کے چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، کاش کوئی ایسی سبیل اور طریقہ بھی ہے کہ مجھے یکسوئی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں اور اس کے دھیان میں نصیب ہو جائے۔ اس کا جواب آپ کو فقہ کی کتابوں میں نہیں مل سکتا۔ آپ 1000 کتابیں فقہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایک چیپٹر ایسا نہیں ملے گا کہ عبادت الہی میں یکسوئی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ فقہ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ پھر آپ عقائد کی کتابیں اٹھا لیں، تھیالوجی کی 1000 کتابیں دیکھ لیں، کسی عقیدے کی کتاب میں اس کوسچن کا جواب نہیں ملے گا۔ عقیدہ کہے گا یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، میرا سبجیکٹ ہے صرف فیتھ۔ فقہ اور شریعت کہے گی میرا سبجیکٹ ہے حلال اور حرام بتانا، احکام بتانا، یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ تمہاری قلب و باطن کی کیفیت ہے، اس کا جواب کیفیت والوں کے پاس ہے، اور کیفیت والے لوگ صوفیاء ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے فیضان تزکیہ سے اور فیضان احسان سے، اسلام کے اس چشمے سے جنہوں نے فیض پایا، وہ مسائل کو ڈیل نہیں کرتے، وہ احوال کو ڈیل کرتے ہیں، وہ قلب و باطن کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ یکسوئی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے، تعلق باللہ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ پورے کے پورے سبجیکٹ کو آپ تصوف اور طریقہ تو سلوک کہتے ہیں۔ وہ جواب یہ ہوگا کہ فقہ اور احکام شریعت یہ کہیں گے کہ تمہارا چہرہ اگر کعبے کی طرف رہا تو نماز ہو گئی۔ تصوف یہ کہے گا کہ جیسے تمہارا چہرہ کعبے کی طرف تھا اس طرح تمہارا دل رب کعبہ کی طرف بھی ہونا چاہیے۔ تو تصوف کا عنوان رب کعبہ کی طرف دھیان ہے، فقہ کا سبجیکٹ کعبے کی طرف دھیان ہے۔ فقہ کہے گی کہ تمہارا جسم پاک صاف ہو گیا اور کپڑے پاک ہو گئے تو نماز ہو گئی۔ تصوف کہے گا جیسے تم نے کپڑے اور جسم صاف کر لیا، کاش اپنے دل اور روح کو بھی باطنی آلائشوں سے پاک کر لیتے تاکہ اس کے اندر نور اترتا، اور اس نور سے آپ کا رشتہ اس عالم ناسوت میں رہتے ہوئے عالم ملکوت کے ساتھ، مالا اعلیٰ کے ساتھ اور ڈیوینٹی کے ساتھ قائم ہوتا، اور جس کو علامہ کہتے ہیں طائر لاہوتی۔ اس رزق سے بہت اچھی کہ ہے تو عالم ناسوت میں رہنے والا مگر تو عالم لاہوت کا پرندہ ہے، کیونکہ انسان آیا وہاں سے، یعنی عالم ارواح سے۔ اس لنک کو مضبوط کرنا اور انسان کے اندر روحانیت کو ڈیولپ کرنا یہ تصوف کا سبجیکٹ ہے۔ اس پر قرآن مجید میں بے شمار احکام ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیر ذکر کیا کرو اللہ کا، تو کثرت سے ذکر کرنا یہ تصوف کا سبجیکٹ ہے، یہ فقہ اور عقائد کا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جیسے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کو جپا کرو، اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو، اور جب اس کی یاد میں بیٹھو تو یہ کیفیت کرو کہ ہر چیز سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہ قلب و باطن کی یہ کیفیت کہ ہر شے سے کٹ جانا اور صرف اس کا ہو جانا، یہ عقائد اور احکام کا مسئلہ نہیں ہے، اس سبجیکٹ کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ یہ روحانیت کے ڈیولپ کرنے اور اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو اور روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اسٹیبلش کرنے کی اور اسے اس قوت کو بڑھانے کی ایک چیز ہے، سبیل ہے۔ اس لیے وہ تمام مادی حملے جو انسان کو اللہ کے تعلق سے دور کر رہے ہیں اور توکل سے دور کر رہے ہیں اور ایمان کی کیفیتوں سے محروم کر رہے ہیں، ان کا نہ عقائد کے زور سے جواب دیا جا سکتا ہے، توڑ ہو سکتا ہے، نہ علم کے زور سے توڑ ہو سکتا ہے۔ وہ کیفیتیں آپ کے دل کو متاثر کر رہی ہیں اور ان کا علاج بھی بطریق دل ہوگا، بطریق عقل نہیں ہوگا، اور دل کا طریقہ جو علاج کا ہے وہ تصوف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسپریچول اور مسٹیکل پریزنٹیشن اگر اسلام کی ہوگی، حلقات ذکر کی طرف دعوت دینا، مراقبہ کی طرف دعوت دینا، شب بیداری، رات کو اٹھنا اور اللہ کی محبت کی شمع دل میں جلانا، پھر اس کے الگ طریقے ہیں، ڈیٹیلز ہیں۔
تو یہ وہ سبجیکٹ ہے. اس پر میں بتانا چاہتا تھا کہ مثلاً اس کی اگر آپ عملاً ایک مثال لینا چاہیں آپ اپنی زندگی میں اس کے اثرات کا، ایک سوال پیدا ہوگا یہ اثرات کس طرح ہوتے ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کوئی 3 کتابیں لے لیں، عقائد کی کتاب بھی لے لیں، کوئی کسی بڑے سے بڑے آتھر کی لکھی ہوئی، وہ میری اپنی لکھی اٹھا لیں بے شک، عقائد پر، فقہ پر، لا پر، جورسپروڈنس پر، فلاسفی پر، کسی سبجیکٹ پہ میری اور کتاب بھی لے لیں یا کسی اور آتھر کی لے لیں. ایک کتاب تصوف کی بھی لے لیں. تینوں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں لیں اور تینوں کو الگ الگ وقتوں میں پڑھ لیں. ہفتہ 15 دن ایک کتاب پہ لگا لیں، ہفتہ 15 دن دوسری کتاب کی اسٹڈی پر، ہفتہ 15 دن تصوف پر. آپ خود جو میں بتانا چاہتا ہوں اس نتیجے پر خود پہنچ جائیں گے. ہر کتاب پڑھنے کے بعد آپ جائزہ لیں گے کہ آپ کے قلب و باطن پر کیا اثرات ہوئے. آپ وہ اثر، روحانی تبدیلی، اللہ کی یاد کا بیدار ہو جانا، اللہ کی طرف ٹوٹے ہوئے تعلق کا پیدا ہو جانا، رجوع اللہ، رجوع الآخرت، ایمان کی تقویت، یہ ساری روحانی کیفیتیں جو آپ تصوف کی کتاب کے مطالعے سے حاصل کریں گے وہ کسی اور سبجیکٹ کی کتاب آپ کو نہیں دے گی. یہ بالکل ایکسپیریمنٹیشن کی بات. تو میں جب آپ آئیں گے نمونے کے طور پہ دوں گا. آپ اس کتاب کو لے لیجیے، تذکرے اور صحبتیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے میری. ویسے سبجیکٹ پر صرف تصوف پر میں نے کوئی 25-30 کتابیں لکھی ہیں تصوف کی سبجیکٹ پر بھی، مگر یہ سب سے چھوٹی کتاب یہ ہے، تذکرے اور صحبتیں. اس میں اوائل دور سے لے کے وسط اسلام کی تاریخ تک 24 یا 28-25 کے قریب اکابر اولیاء کا صرف تذکرہ ہے. ان کے حالات زندگی، ان کی کرامتیں یا واقعات بیان نہیں کیے، سادہ طریقے سے صرف ان کی مجلسیں اور ان کے اقوال اس کو بیان کیا. بس ایک چھوٹی سی کتاب ہے. آپ کبھی رات سونے سے قبل جب فارغ ہو جائیں، اب دن بھر کے کام کاج سے، تو اگر اس کا ایک چیپٹر کبھی پڑھ لیں اور یہ کتاب ختم کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی 5-7 راتیں گزاری ہوں گی اس کے مطالعے کو، اور آپ خود اندازہ کریں گے کہ ان چند صفحوں کو ہر روز پڑھنے سے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، کیا کیفیت. یہ کیفیت ہے صرف ان احوال کے پڑھنے سے. اور جب آپ تھوڑا تھوڑا ان کو پریکٹس میں لاتے ہیں تو اندازہ کر لیں کہ اس کے اثرات کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کی تبلیغ سے اور ان کی مجلسوں سے لاکھوں ہندو، عیسائی، سکھ بھی مسلمان ہو گئے. اور آج علماء کا عالم تو یہ ہے کہ وہ تو ایک مسلک کا عالم دوسرے کو مسجد میں گھسنے نہیں دیتا، مسجد دھلوا دیتا، کافر مشرک بنانے کے فتووں سے گنجائش نہیں ملتی. اور صوفی کا عالم یہ ہے کہ وہاں کوئی سکھ آ جائے، ہندو آ جائے، عیسائی آ جائے، وہ تو کسی کو بھگاتا نہیں مجلس سے، وہ تو پلید کو سینے لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم پلیدوں کو پاک کرنے کے لیے تو آئے ہیں. صوفیاء ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگاروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو طبیب ہیں، اور طبیب اگر صحت مندوں سے پیار کرے تو وہ طبیب کس چیز کا ہوا. تو معالج اور ڈاکٹر کا تو کام ہی ہے کہ مریضوں کو سینے سے لگائے، کیونکہ اس نے ان کو صحت یاب کرنا ہے. تو لہٰذا ان کی مدارس میں، علماء کی مدارس میں ہندو سکھ عیسائی اس کثرت سے نہیں جاتے رہے. تاریخ بتاتی ہے صوفیاء کی مدارس میں، چونکہ وہ صوفیاء کی مدارس میں جب جاتے ہیں تو وہ زبان دل کی زبان سے بات کرتے ہیں، فتویٰ کی زبان سے بات نہیں کرتے، اور وہ کیفیات سے بات کرتے ہیں، اقوال سے نہیں کرتے، اور کیفیات سے ان کے دل کی کیفیت بدلتی چلی جاتی. یہ وہ عمل ہے. اس کو اپنی اصل روح کے ساتھ، اصل روح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر 2 انتہا پسندیاں ہو گئی ہیں. ایک انتہا پسندی تو اس کے انکار کرنے والوں کی، کہ جنہوں نے آج اس کی افادیت کا انکار کر دیا اور معاذ اللہ قرآن و سنت سے بھی اس کو لا تعلق ڈکلیئر کر دیا. اور دوسری انتہا پسندی جو اس کے کلیمنٹ ہیں، آج جو پیر بنے ہوئے ہیں اور گدی نشین ہیں، جو صوفیاء کے کلیمنٹ اور ان کے جانشین ہیں، دوسری انتہا انہوں نے کر دی اسے بدنام کرنے کی، اس کو ختم کر دیا. تو گدی نشینی کا نام تصوف نہیں ہے، وہ تو کاروباری ہے، وراثت ہے. جیسے مال مربوں کی وراثت رہے گی، ویسے گدی کی وراثت رہے گی. تو کسی کا گدی نشین ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صوفی ہے. یہ جبہ کبا تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے وضع قطع بنا لینے کا نام بھی نہیں ہے کہ وہ صاحب تصوف ہے. تصوف والا وہ ہے کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ تصوف یہ دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کے لنگوٹا کس لو اور لوٹا پکڑ لو. یہ نہیں، دنیا میں رہو، دنیا میں بسو، اور کار کی طرف، یعنی دنیاوی کام کی طرف تمہارا ہاتھ ہو، ہاتھ کار کی طرف ہو اور دل یار کی طرف. دنیا میں رہ کر
اللہ کی یاد میں مگن رہو، جسم یہاں ہو روح وہاں ہو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے اور مرد لوگ وہ ہیں جو کاروبار اور تجارت بھی کرتے ہیں مگر دل ان کا اللہ کے ساتھ شاغل اور مشغول رہتا ہے۔ تو اس تصوف کو اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر الحمدللہ کافی مواد لکھا ہے میں نے، یہ حسن اعمال ایک پوری کتاب ہے، یہ پریکٹیکل فارمز کے اوپر کہ اس تصوف کو اصل زندہ کرنے کی کیا صورت ہے اور کس طرح پریکٹس کیا جائے۔ ایک حسن احوال ہے، اس کے اندر 10 چیپٹرز ہیں، اس کے بھی 10 چیپٹرز ہیں، یہ الگ الگ برانچز ہیں۔ ایک یہ حسن اخلاق ہے، یہ بھی تصوف پر ہے۔ ایک کتاب میں نے تصوف کی اسپرچل گائیڈ بک لکھی ہے کہ اگر کوئی بھی گائیڈ نہ ہو کسی کا اور راہ بتانے والا اور اس کو روحانی ترقی کا سفر گائیڈ کرنے والا نہ ہو تو یہ کیسی کتاب ہے جیسے آدمی کسی کو بچے کو انگلی پکڑ کے چلا لیتا ہے۔ یہ اس کو ابتدا سے انتہا تک ایک گائیڈ بک ہے کہ لے کے کس طرح چلنا، پریکٹیکل گائیڈ بک ہے۔ تو اس کے اندر بڑی اچھی مباحث بھی ہیں۔ یہ میری یہ تصوف پر آنے والی آخری کتاب ہے جو میں نے پچھلے دنوں مکمل کی تھی۔ آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ تصوف حقیقت تصوف پر بھی ایک کتاب ہے، اس کے اوپر اس کی پوری بیان، اور یہ ایک نصاب لکھا ہے میں نے عام مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 2 والیومز پر، یہ اس کا 2nd والیوم ہے۔ تو یہ کوئی 1200 صفحے کا یہ والیوم ہے اور 1200 صفحے کا 1st والیوم ہے۔ تو 1st والیوم ایمان پر، اسلام پر، عقائد پر ہے، 2nd والیوم سارا احسان پر اور روحانی اور اخلاقی تربیت پر ہے۔ تو یہ کامن مسلمان کے لیے ایک نصاب ہے کہ کس طرح تربیت، یہ 2 والیومز ہیں۔ آپ جب آئیں گے تو جی چاہیں اگر آپ تو اس قسم کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ یہ تھا اس دوسرے سوال کا جواب کہ اس مٹیریلسٹک اٹیک اور اس کے مضر اثرات سے بچنے کی آج ایک ہی تدبیر ہے کہ اسپریچولزم کو اور مسٹسزم کو اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ زندہ کر کے پریکٹس کیا جائے اپنی لائف میں، اور ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیکنیکلٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے جو چیزیں بتائی ہر مسلمان کر سکتا ہے جتنی اس کی بساط ہو۔ نیکسٹ جو اٹیک جس کا ذکر کیا وہ تھا ریلیجس اٹیک۔ میں نے عرض کیا کہ ریلیجس اٹیک کا آبجیکٹو یا اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو پروفٹ لیس بنایا جا رہا ہے۔ جیسے سیکولر اٹیک ہمارے عقیدے میں ایمان باللہ کو کمزور کر رہا تھا اور تعلق باللہ کو توڑ رہا تھا، اس طرح ریلیجس اٹیک جو آج مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، خود دین پر، عقیدے پر، ایمان پر، مذہب کے نام پر، اس اٹیک سے، اس مذہبی حملے سے مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا قلبی اور روحانی اور حبی محبت والا رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مرکز رسالت سے کاٹا جا رہا ہے یا کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے۔ کس طرح، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لوں۔ مثلا مذہب کی اس طرح کی تبلیغ کہ جس میں اس بات پر زور ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قلبی اور حبی اور عشقی اور محبت والے تعلق کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ساری ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ آج بہت ساری اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جتنی علمی کام ہے اس میں بھرپور زور اس بات پہ دنیا میں دیا جا رہا ہے کہ تعلیمات پر زور دیا جا رہا ہے، تعلیمات نبوی پر، اور ذات نبوی سے تعلق کاٹا جا رہا ہے۔ یعنی پرسن اینڈ ٹیچنگز، پروفٹس پرسن، پرسنالٹی اور پروفٹس ٹیچنگز، ان دو کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، مگر اب جنہوں نے قبول کر لیا ایک تصور کے طور پہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں۔ ڈیلیبریٹلی پھر مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی نہیں کرتا۔ یہ وہ نادان دوستی ہے اسلام کی کہ اس غلط تصور دین کے تحت پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ تمام مظاہر، یعنی حضور اسلام کی ذات سے عشق کرنا، آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنا، آپ کی ذات اقدس کا بے پناہ ادب اور تعظیم اور تکریم کرنا، اور اس محبت اور اس عشق رسول اور محبت رسول اور ادب و تعظیم رسول کے مختلف ریفلیکشنز ہماری پریکٹیکل لائف میں، مظاہر، ان تمام مظاہر کو سارا نگلیکٹ کرنا، ایکسکلوڈ کرنا کہ دین اس کے لیے نہیں آیا تھا، رسول اس کے لیے نہیں آئے تھے، اور ان چیزوں کی دین میں سگنیفیکینس نہیں ہے، یہ تخیلاتی چیزیں ہیں، یہ تصوراتی چیزیں ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں، ان کو نفی کرنا۔ اور اصل تو سارا دین یہ ہے کہ جو قرآن دیا ہے اس کو پڑھ کے عمل کیا جائے، جو سنت اور سیرت دی ہے اس پر عمل کیا جائے، اور دین کی اقامت و نفاذ کی محنت کی جائے۔
یہ جو ساری دعوت ہے یہ ایک مذہبی حملہ ہے عقیدے اور ایمان پر، مسلمانوں کے قلبی اور عشقی تعلق کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کاٹنے کے لیے۔ یاد رکھ لیں بحیثیت امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے، جو قرآن چاہتا ہے اور حدیث جو چاہتی ہے، جو حضور اسلام نے فرمایا اور قرآن نے جو فرمایا، اس رشتے کے 4 سمجھے ڈورے ہیں۔ امتی وہ ہے اور مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 رشتوں میں جڑا ہوا ہے بیک وقت۔ وہ 4 رشتے اگر بیک وقت کامل موجود ہوں تو ایمان کامل ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کٹ جائے تو ایمان کا وہ حصہ کٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ اور محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے رشتہ اور محبت، اور قرآن مجید نے اس کو سب سے پہلا درجہ دیا، فرسٹ سٹیج اس کی۔ اور بخاری مسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور السلام نے پوچھا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ کھڑے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، عرض کہ یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے سے اور ہر انسان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر میں جب اندر جھانکتا ہوں تو اپنی جان سے جو محبت ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب نہیں بنا لو گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے قسم کھائی یا رسول اللہ خدا کی قسم بس اب عقدہ کھل گیا اور آج کے بعد آپ کی محبت میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یا عمر الآن، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اور حدیث میں ہے نہیں یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید میں نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب تر ہوتا ہے۔ یہ میں نے ریفرنسز کوٹ کیے کہ حضور اسلام کی ذات کے ساتھ جان سے بڑھ کر محبت کرنا یہ ایمان کی پہلی شرط۔ دوسری الضرور، تعظیم، ادب اور تکریم۔ اس محبت میں پھر حضور کی ساری نسبتوں کی محبت آ جاتی، پھر حضور کی فیملی کی اہل بیت کی محبت اس میں آ جاتی، حضور کے صحابہ کی محبت آ جاتی ہے، حضور کے وطن کی مکہ اور مدینہ کی محبت آ جاتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو حضور سے منسوب ہے، حضور کی سنت کی محبت آ جاتی ہے، حضور کے دین کی، یعنی محبت ہر نسبت کی طرف پھیلتی چلی جاتی۔ تو اس کی جو اوریجن ہے وہ حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہو، اور وہ محبت جو کسی کو محب کو محبوب کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ محبت سے مراد قلبی کیفیت۔ دوسری شرط ایمان کی ہے ادب، تعظیم اور تکریم، اور بے انتہا ادب اور تعظیم، حد سے بڑھ کر، معمولی نہیں، حد سے بڑھ کر ادب اور تعظیم و تکریم، یہ ایمان کی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ اور یہ ادب، تعظیم و تکریم بھی حضور اسلام کی ذات کے لیے، محبت بھی ذات کے لیے۔ ابھی نہ تعلیمات کا دخل شروع ہوا ہے، نہ سنت کا، نہ سیرت کا، نہ دین کے عمل کے اور نفاذ کے حصے کا، وہ اس کے بعد آ رہا ہے۔ تو یعنی ٹو سٹارٹ ود ایمان کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے نبی کی ذات کے ساتھ امتی کا، وہ رشتہ محبت اور رشتہ ادب و تعظیم ہے۔ دو چیزیں۔ اب صحابہ کرام کا کس طرح تھا، میں اس کو بھی ساتھ ہی کوٹ کر لوں چونکہ بریف بات ہو رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا ریفرنس دیتا جاؤں۔ بعض لوگ یہ سب میں چاروں مکمل کر کے پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ 2 رشتے۔ تیسرا رشتہ حضور فرمایا واتبعوہ وناصروہ اور واتبعوہ، نصرت دین اور اتباع دین۔ تیسرا رشتہ پھر حضور اسلام کی اطاعت کا اور اتباع کا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں سے تیسرے سٹیپ پر حضور کی تعلیمات کے ساتھ اور دین کے احکام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اتباع کرو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اب جو حضور نے سنت دی ہے، سیرت دی ہے، تعلیمات دی ہے، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی اور اتباع کرنا، عمل میں لانا، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط وناصروہ، جو دین حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا اس دین کو قائم کرنے اور دنیا میں نافذ کرنے اور غالب کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا۔
یہ جہادی ایسپیکٹ ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس میں آتا ہے، نفاذ دین کی جد و جہد، انفورسمنٹ آف اسلام، اس کے لیے اسٹرگل. یہ سورہ اعراف میں یہ پوری ایک بہت بڑی آیت ہے، اس کا آخری حصہ میں نے آپ کو صرف جو ریلیونٹ ہے وہ کوٹ کر دیا. اور اس طرح یہی سبجیکٹ اور کئی مقامات پہ بھی قرآن مجید میں ہے، میں بریفلی صرف ایک کوٹ کر رہا ہوں. اب آپ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یک وقت چاروں رشتوں کا ذکر کر دیا، اور میں نے آپ کو باقی اور ریفرنسز بھی دے دیے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چار رشتے بیک وقت استوار رکھیں گے وہ فلاح پائیں گے. اس کا مطلب ہے ایمان کامل وہی ہے جس میں یہ چاروں شرطیں پوری ہوں. اب بدقسمتی اس امت کے خلاف ایک سازش ہوئی، اس کی طرف ہم آگے آتے ہیں کہ ان چار رشتوں کو بائیفرکیٹ کر کے دو الگ خانوں میں کر دیا گیا فار اسپیسیفک ریزن. اٹ واز اے گریٹ کنسپیریسی اینڈ انٹریگ اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم امہ. کہ پہلے دو رشتے اگر آپ ذرا غور کریں تو محبت اور ادب تعظیم کا رشتہ، یہ دونوں رشتے ذات کے ساتھ ہیں، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اتباع اور اطاعت کا اور نصرت، اقامت اور مدد کا رشتہ، یہ دونوں دین اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ. آپ ذرا پرائرٹی دیکھیں کہ فرسٹ پرائرٹی حضور کی ذات سے محبت اور تعظیم کو دی، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، اتباع کرنا اور دین کی اقامت کرنا، پھر اس کو پرائرٹی دی. ترتیب یہ تھی. آج ایک دو صدیوں سے اس پر زور شروع ہوا ہے، اور اس وقت زور دیا جا رہا ہے اس وقت ایٹ پریزنٹ، کہ دین میں حضور کی دین میں ذات کا ذکر کرنا، یہ تصور دے دیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے. دین میں ذات سے محبت یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے دین کی. ادب تعظیم یہ تخیلاتی چیزیں ہیں، بلکہ صرف جو دین حضور لائے اس پر عمل کریں، اقامت کریں. جو دو حصے آخری ہیں اس کو اسینشل قرار دیا جا رہا ہے، اور پہلے دو حصوں کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. ان کی سگنیفیکینس، انڈسپینسبلٹی، ان کی نیسیسٹی جو ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں وہ جو قلبی اور حبی اور عشقی تعلق ہے نبی کی ذات کے ساتھ وہ کٹ رہا ہے، اور باقی تعلق وہ کھوکھلا. ایمان میں حضور کی محبت اور ادب کی حیثیت جان کی سی تھی، روح کی سی، اور اعمال کی حیثیت پیروی کی جسم کی ہے. جیسے انسان جسم اور روح کے ملاپ سے کامل ہوتا ہے اور الگ ہونے سے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح حضور کی محبت ایمان کی روح ہے، اور حضور کی اتباع اور عمل آپ کی سنت پر کرنا یہ ایمان کا جسم ہے. تو گویا اگر روح نکل گئی تو جسم مردہ رہ گیا. اب صحابہ کرام کا کیا رشتہ تھا حضور علیہ السلام سے، اس تصور کو بھی بالکل پس پردہ کر دیا گیا ہے. وہ اب میں آپ کو چند چیزیں کوٹ کروں گا اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ ہمیں آج تک نہیں بتائی ہیں کسی نے، اور وہ بخاری اور مسلم کی ساری کتابیں حدیث کی بھری پڑی ہیں. مثلا ایک دو حدیثیں مختصر میں آپ کو صرف مینشن کرتا ہوں. مانن یہ اگر آپ اس سبجیکٹ پہ چاہیں تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے میری، چھوٹی سی ہے، وہ 40 حدیث پاک میں 40 40 کا نام تو سنا ہوگا نا، جیسے مختلف ائمہ محدثین میں 40 یا 41 حدیثوں کو مرتب کرتے ہیں. تو یہ میں نے حضور السلام کے فضائل میں ایک 40 مرتب کی ہے، چھوٹی ترجمے کے ساتھ ہے، یعنی عربی ٹیکسٹ بھی ہے، ترجمہ بھی ریفرنس کے ساتھ، اچھی کتاب ہے. میں یہ اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں اپنی کتابیں اور اپنی کیسٹ کے، مجھے ایک اطمینان یہ بائی دی میں صفائی بھی کر دوں تھوڑی سی اطمینان رہتا ہے کہ میں اپنی کتابیں بیچتا نہیں، یہ میرا کاروبار نہیں ہے. آپ نے شاید پہلے دن انٹروڈکشن میں سن لیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیجیس ورکس پر جو کتابیں لکھی ہیں، تصانیف کی ہیں، اور جو ویڈیو آڈیو کیسٹس خطابات آل اوور دی ورلڈ تبلیغ، میں کبھی کوئی رائلٹی کمیشن پیسہ نہیں لیتا، اپنے لیے حرام کر رکھا. یہ سب فی سبیل اللہ ہے. میں لکھتا ہوں اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے اور حضور کی امت کے لیے. میں ان کی انکم میں سے ایک پائی بھی نہیں لیتا، یہ میرے پاس نہیں آتی. میرا اپنے اور اپنی اولاد کے کھانے کے لیے آپ لوگوں کی طرح چھوٹا سا الگ بزنس ہے برانڈس روڈ پر، اور وہاں اس تجارت کے رزق حلال سے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور دین کو نہیں بیچتے. دین پوری دنیا میں حضور کی امت میں مفت پھیلاتے ہیں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے. تو پھر جب میں کوٹ کرتا ہوں یہ لے لیں تو میرے لیے پرابلم نہیں ہوتا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. یہ تو یہ منہج القرآن ہی چھاپتا ہے اور وہی اس کو سیل کرتا ہے، اور اسی انکم سے پھر آگے فردر تبلیغ کے کام کو جاری رکھتا ہے. کیسٹس میں بھی اس طرح ہے. 5000 ٹاپکس پہ میرے لیکچرز ہیں مثلا اس وقت، تقریباً 5000 ٹاپکس پہ، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں آڈیو ویڈیو کیسٹس ہر سال وہ سرکولیٹ آل اوور دی ورلڈ ہوتے ہیں. ان کی انکم آتی ہے اور اسی سے تبلیغ ہوتی رہتی ہے. تو یہ کتابیں بھی ہیں، 200 چھپ گئی ہیں، 800 مزید باقی ہیں، 1000 تصانیف کا کام مکمل ہوا میرا ابھی تک. تو یہ بھی اس طرح ہوتا رہتا ہے. اللہ کے دین کے لیے وقف ہے سارا الحمدللہ. تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا تعلق یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تو کئی بار آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کے قطرے جو پانی کے گرتے. اب میں آپ کو ریفرنسز اس حدیث میں اگر آپ لیں گے تو کتاب میں مل جائیں گے سارے, بخاری اور مسلم کے میں کوٹ کر رہا ہوں سارے, لیکن اس وقت صرف اردو میں بتایا جا رہا ہوں تاکہ ہم بریفلی اپنی بات کو کنکلوڈ کر سکیں. چند واقعات صرف اس لیے کوٹ کروں گا حدیث, تاکہ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو حضور علیہ السلام نے دین کا تصور دیا تھا اور عقیدہ اور ایمان کا اور تعلق بالرسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بطور امتی رسول سے کیسا تعلق ہونا چاہیے, وہ جو جس کی تبلیغ آج ہو رہی ہے وہ کہ ذات سے عشقی تعلق کٹ جائے اور تعلیمات پر مرکوز ہو جائے, یا پہلے والا. تو صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ تو وضو کرتے تو وضو کے جو قطرے بھی گرتے تو صحابہ کرام ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, اٹھا کے اپنے چہروں اور سینوں پر مل لیتے. اور اگر کسی کو ایک قطرہ پانی کا نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی کے تر ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے. اب میں صرف کوئی سوال کرتا جاؤں گا تاکہ آپ نتیجہ اخذ کر سکیں. کیا یہ حکم قرآن اور حدیث میں دیا گیا تھا کہ رسول اس لیے آیا ہے کہ جب وضو کرے تو اس کے قطرے چہروں پر مل لیا کریں؟ حضور نے فرمایا تو نہیں تھا. یہ کس فرمان کے تحت ہو رہا تھا؟ یہ فرمان محبت تھا. وہ رشتہ محبت جو اساس ایمان تھی وہ خود تقاضا کرتا تھا, اور رشتہ ادب جو اساس ایمان تھی. اور صحابہ کا عمل حضور السلام کے سامنے ہوتا تھا. آپ نے منع نہیں فرمایا کہ شرک کر رہے ہو یا شخصیت پرستی کر رہے ہو, یہ نہیں فرمایا. یہ عین ایمان تھا. اب تصور ہمارا بگڑ گیا ہے اور ہم نے ان چیزوں پر جو ایمان میں داخل تھی ان کو شرک اور بدعت کا نام دے دیا, یعنی اپلیکیشن رانگ کر دی ہے ہم نے. تصور وہی تھا. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی لعاب دہن اگر دیکھا تو اس کو بھی صحابہ کرام اٹھا لیتے تھے. حضور علیہ السلام اگر حجامت کروائی, آپ نے کٹنگ کروائی, بخاری میں مسلم میں آیا ہے, ایک منہ مبارک اور بال بھی حضور علیہ السلام کا صحابہ نے زندگی میں کبھی نیچے نہیں گرنے دیا. حدیث پاک میں ہے جب حجام حلاق بار بار جب کٹنگ کرتا ریش مبارک کی یا بالوں کی, منہ مبارک کی, تو صحابہ کرام اس کے ارد گرد اس طرح کھڑے ہو جاتے جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں. میں حدیث کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں, اور ایک ایک بار اس سے لے کے سنبھال کے رکھ لیتے. اور آپ کو یہ بھی سنا ہوگا کہ سیدنا خالد بن ولید کے پاس بھی ایک منہ مبارک تھا جو انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھا تھا, اور غزوات میں وہی ٹوپی پہن کے جاتے تھے. اور ایک جنگ میں وہ ٹوپی گر گئی تھی, آپ جنگ کو چھوڑ کر قتل و غارت ہو رہی تھی اور ٹوپی تلاش کرنے لگے تھے. کسی نے پوچھا کیا آج ٹوپی تلاش کر رہا ہوں؟ کہا یہ ٹوپی تلاش کرنے کا وقت ہے. فرمایا تمہیں کیا خبر, یہ عام ٹوپی نہیں, اس میں حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے اور اسی کی برکت سے جنگیں جیتتا ہوں. یہ ان کا رشتہ محبت, رشتہ عقیدت اور رشتہ ادب و تعظیم, اور یہ ان کے توسل کا تعلق تھا حضور علیہ السلام کی ذات سے. اس انتہا تک کہ اگر بیمار ہوتے بچے حضور کے پاس پانی لے آتے, آپ انگلیاں ہاتھ ڈبو دیتے, پھر وہ پیتے شفا یاب ہو جاتے. اب اس کو یہ کہنا کہ یہ معجزہ ہے, معجزہ تو اپنی جگہ ہے. معجزہ ہے حضور کے دست مبارک کے مس ہونے سے اس پانی کے پینے سے شفا یاب ہو جانا, شفا یاب ہو جانے کا عمل یہ معجزہ ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کی کہ وہ جو کبھی حضور نے ان کو یہ بات کہی کہ تم میرے ہاتھ کیوں ڈبو رہے ہو پانی میں نے تو کبھی تمہیں حکم نہیں دیا, یا کبھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ ایسے کروایا کرو؟ نہیں. یہ وہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے کیا برکات متعلق ہیں, یہ ذاتی برکات تھی. ان تمام اعمال کا تعلق آپ دیکھیں اتباع سے, تعلیم سے, پیروی سے نہیں, یہ محبت اور ادب و تعظیم کی چیزیں ہیں. اب ایک حدیث کو کرتا ہوں. حضور علیہ السلام آخری ایام میں جب علیم ہوئے تو آپ کمزور ہو گئے, مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے. آخری دنوں میں تو سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ آپ جماعت کرایا کریں. تو حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں, ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وادی النبی الذی توفى فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم فتبسم كان فهمنا ان نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر. یہ حدیث کی پوری روایت ہے صحیح بخاری کی. آخری ایام میں جب سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے تو صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں کھڑے تھے. نماز ہو رہی تھی, جماعت ہو رہی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے ہیں, جماعت ہو رہی. حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ محسوس ہوا, آپ اندر حجرے سے اٹھے اور دروازے کا پردہ ہٹا کر آگے تشریف لائے دروازے میں, تاکہ دیکھوں کہ کیسے پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر کے پیچھے نماز اور کیا منظر ہے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر وہ مسجد نبوی دیکھی اور ریاض الجنہ
تو یہ ریاض الجنہ ہے، یہ منبر ہے، اگر اس طرف قبلہ کا رخ ہے وہاں تو جالی مبارک اس طرح پڑتی ہے، یعنی اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہو تو آپ کے لیفٹ شولڈر کی طرف پڑتی ہے، حجرہ مبارک جہاں کھڑے تھے، اور مسجد کے اینڈ پر تھی. اب مسجد کے باہر دروازے پر کوئی اگر کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہو اور آپ صف در صف حالت نماز میں کھڑے ہوں اور آپ بھی نہ ہو وہ بھی صحابہ ہوں، تو نماز میں تو آدمی آنکھیں سجدہ گاہ پہ رکھتا ہے، دائیں بائیں تو نہیں گھماتا. تو اگر وہاں کوئی مسکرائے تو کیا نماز کی حالت میں نماز پڑھنے والا کسی کا مسکرانا دیکھ سکتا ہے؟ لیفٹ ایکسٹریم پر کوئی کھڑا مسکرا رہا ہو نہیں دیکھ سکتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے. اور پھر حضور کی زیارت کی نماز کی حالت میں، اور خوشی کی وہ کیفیت ہو گئی کہ قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیں اور سارے کے سارے نماز چھوڑ کر حضور کے دیدار میں گم ہو جائیں. کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے حضور اسلام عدالت کی وجہ سے باہر نہیں آئے تھے، آپ کی زیارت کیے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے، مشتاق تھے صحابہ اور تڑپ رہے تھے. اچانک پردہ ہٹا، آواز آئی تو بے ساختہ نگاہیں ان کی قبلہ کی رخ سے ہٹ کے اس طرف پھر گئیں اور یہ ہوش تکا رہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا کچھ احساس ہوا کہ شاید حضور باہر تشریف لائے. وظنن ابو بکر ان النبی یسر الی الصلاۃ خارج الی الصلاۃ، تو آپ ارخص ستر، آپ نے پھر پردہ نیچے گرا لیا، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر نے حالت نماز میں مصلی چھوڑ کے حضور کے ادب میں پیچھے ہٹنے لگے. تو اگر آقا علیہ السلام باہر آ گئے ہیں تو میں مصلی پر کھڑا نہ رہوں. انہوں نے اپنے رخ پھیر لیے، سیدھا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا حضور کے ادب میں، اور یہ اللہ کی نماز ہو رہی ہے. حالت نماز کے اندر یہ کیفیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا پردہ ڈال دیا اور اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں. اتموا صلاتکم، پردہ ڈال کے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا نماز مکمل کر لو. یہ سینکڑوں احادیث، بلکہ ایسی ہزارہا احادیث میں سے میں نے آپ کو چند نمونے دیے صرف یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق خالی کیا تعلیمات کی پیروی کا تو تھا، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے کسی کو، اتباع کا بھی تھا. ان سے بڑا اتباع اور اطاعت کرنے والا کوئی نہیں. دین کی اقامت اور نفاذ کے لیے جہاد کرنے والا بھی صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. یہ تعلق تو تھے، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں، انڈسپیوٹڈ ہیں. لیکن وہ جس بات کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے یا ڈینائل جس کی ہو رہی ہے، وہ میں نے کوٹ کیا کہ صحابہ کرام کے یہ سارے تعلق ان سے بھی کہیں درجہ بڑھ کر تھے، عشق و محبت کے، ادب کے، تعظیم و تکریم کے. یہ اور اتباع اور اقامت کے تعلق مل کر حضور سے نسبت قائم ہوتی تھی. آج اس حصے کو جس سے حضور سے روحانی تعلق بنے، عشقی تعلق بنے، حبی تعلق بنے، قلبی تعلق بنے، ادب تعظیم و تکریم کا تعلق بنے، اس کو نظر انداز کر کے اس کو بلکہ دین اسلام سے اس کے مظاہر کو خارج کیا جا رہا ہے اور سارا زور صرف تعلیمات پہ دیا جا رہا ہے. اس کی ریزن جو اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے، اور اس کے اوپر 2 ظلم ہوئے ہیں اس مذہبی حملے میں کہ ایک کچھ چیزیں جو حضور السلام کی ذات اقدس عشق اور محبت کے مظاہر ہیں، کچھ چیزوں کو اور تعلق کے کچھ کو شرک کا نام دے دیا اور بعض مظاہر کو بدعت کا نام دے دیا. اب شرک چونکہ بہت بڑا ظلم ہے دین کے نقطہ نظر سے اور اس کی سزا جہنم ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لہٰذا ایسا گھناؤنا جرم کا غلط اپلیکیشن کر دی بعض چیزوں پر کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تاکہ ایک عام مسلمان سادہ لوگ جو شرک کی جزیات اور تفصیلات سے واقف نہیں، وہ فوری ہی گھبرا جائے سن کر کہ یہ تو شرک ہے، اور ایک ایسی بحث میں الجھ جائے کہ شرک ہے یا نہیں، کہ بحث میں الجھ جائے اور اصل روح جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. آپ جس مسئلے سے تعلق کسی کا قلبی تعلق کاٹنا چاہیں، اس کی بہترین صورت ہے کہ ڈسپیوٹ کریٹ کر دیں، اس مسئلے پر ڈسپیوٹ کریٹ کر دیں. ڈسپیوٹ اور ڈیبیٹ شروع ہو جائیں گی، بحثیں شروع ہو جائیں گی، ادھر سے ادھر سے جب ڈیبیٹ شروع ہو جائیں تو آدمی کا سارا رشتہ انٹلیکچوئل رہ جاتا ہے، ڈیبیٹنگ رشتہ رہ جاتا ہے، اور قلب کا جو کارڈیل رشتہ تھا، محبت کا جو رشتہ تھا، وہ سارا پیچھے نظر انداز ہو جاتا ہے. دین کے اندر آپ دیکھیے کتنی بڑی سازش ہے کہ بیشتر اختلافات جو پیدا کیے گئے ہیں حضور اسلام کی ذات اقدس پر، اور یہ سازش برطانیہ کے سامراج نے کی. یہ سارے فتنے جس نے دین کے اندر یہ تفریق پیدا کی، یہ اس وقت پیدا ہوئے امت مسلمہ کی تاریخ میں جب برطانوی سامراج نے اور استعمار نے اپنا عمل دخل شروع کیا، اور وہ کالونیل رول اس کا شروع ہو رہا تھا انڈیا میں بھی اور ادھر عرب کنٹریز میں بھی. تو 2 فتنوں کا اس نے ایک اسٹڈی کی. علامہ اقبال نے بھی اس پر اشارہ کیا ہے، وہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ اور علامہ کو اسٹڈی کریں تو علامہ کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، یعنی جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے اسی کا سارا سامان اور بحر و بر بھی اسی کے گوشے میں ہے۔ اور علامہ کا اس طرح کہنا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا، یہ علامہ کا کلام عشق رسول کے پیغام سے بھرا پڑا ہے۔ اس پر بھی میرے کچھ بکلیٹس ہیں، 2-3 کتابیں ہیں اس پر، آپ اگر علامہ کو پڑھنے کا شوق ہو اس اینگل سے تو آپ پڑھیے گا۔ یہ وہ میسج تھا کہ برطانوی سامراج نے اسٹڈی کی کہ مسلم کنٹریز میں ان کے ایمان کی جڑ کو کاٹنے اور کھوکھلا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے سیاسی طور پہ غلبہ تو پا لیا، ان کا کلچر چینج کر دیں، فار ایور ان مسلمانوں کو مغلوب کر دیں، تو یہ ہوا کہ ان کے اندر 2 چیزیں بڑی بنیادی، 2 چیزیں۔ ایک، ان کا رشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا قوی ہے، وہ اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر اور محبت پہ مر مٹتے ہیں اور اس پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک اس رشتے کو کمزور کر دیا جائے، اور ایک ان کے اندر ایک زندہ قوم کے لیے بطور رہنے کا جو طریقہ ہے اس کا راز جہاد میں ہے۔ ایک ان کے اندر سے روح جہاد کو مٹا دیا جائے، یہ جہاد والی قوم نہ رہے گریجولی، اور عشق رسول کا جو آگ ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے تو غیرت اور حمیت دین مر جائے گی۔ ان 2 چیزوں کے لیے انہوں نے پلاننگ کی اور 2 فتنے کریٹ کیے برطانوی سامراج نے۔ اب میں یہ ساری کتابیں لایا تھا، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو کوٹ کروں، ساری یہ ریفرنس بکس ہیں ساری۔ فتنہ انہوں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بویا اور وہ فتنہ قادیانیت تھا، اور اس کے ذریعے، اس فتنے کے ذریعے انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کروایا اور نبوت کو پھر سے اجرا کر کے ایک نئی جھوٹی نبوت کریٹ کروائی تاکہ ڈویژن ہو جائے لائلٹی کی، جو پروفٹ کی ذات کے ساتھ محبت رسول کی جو ہے ایکسکلوسیونیس اور سنسیئرٹی، اس میں ایک ڈویژن وجود میں آئے، اور اس ڈویژن کے نتیجے میں ایک تفرقہ بھی پیدا ہو اور نبی کی ذات اور نبوت ڈسپیوٹڈ ہو جائے، اس پر بحثیں بھی شروع ہو جائیں، کچھ لوگ اس کے امتی بن جائیں، کچھ اس کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی شروع ہو جائیں، اور اس فتنے کے ذریعے اس خطے کی امت کو مسلمہ کو ڈیوائیڈ کر کے آگے شروع کر دیا جائے۔ یہ فتنہ کریٹ کیا اور پھر سپورٹ کیا، اس کو مکمل سپورٹ دی، اور اس کے ذریعے پھر جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دلوایا کہ اب جہاد منسوخ ہو گیا۔ اس پر میں صرف آپ کو ایک ریفرنس کوٹ کروں گا، امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ان کو سپورٹ کیا مثلا، تو پھر مرزا غلام احمد نے جو کتابیں لکھی ان کی اپنی کتاب میں تحفہ خطبہ الہامیہ وغیرہ میں سارا انہوں نے لکھا آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ یعنی سینکڑوں عبارتیں میں آپ کو بیسک کانسیپٹ دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد وہ شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے، وہ اس رسول اکرم کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب خطبہ الہامیہ صفحہ 28-29 مرزا غلام احمد قادیانی کی مصنفہ ہے۔ میں اس کی جو بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چنانچہ جب انگریز نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور عرب میں اپنی سلطنت قائم کی اور ادھر آئے تو قادیان میں نے جشن منایا خلافت عثمانیہ اسلامی سلطنت کے خاتمے اور انگریز کی برٹش رول کے اسٹیبلش ہونے پر، اور ویلکم کیا اور کتابیں لکھی، اور وہ اس کے اوپر پوری کی پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ عظیم الشان جشن منایا گیا۔ اور یہ کتاب اخبار الفضل جو قادیان سے نکلتا تھا ان کا آفیشیل اخبار، قادیان جلد 6 صفحہ 41 مورخہ 3 دسمبر 1939، اس میں پوری رداد اس جشن کی بیان کی گئی کہ جو انگریز کی کامیابی اور خلافت اسلامیہ کے خاتمے کے اوپر جشن منایا گیا، ویلکم کیا۔ اب انہوں نے خود
جب یہ آئے تو مرزا غلام احمد نے خط لکھا، جہاں سے ان کے رشتے کی ڈیولپمنٹ، ان کے والد جو مرزا غلام مرتضیٰ تھے، تو مرزا غلام احمد خط لکھتے ہیں انگریز برٹش ان کے ہیڈ کو، لکھتے ہیں کہ غلام مرتضیٰ who was a great well-wisher and faithful chief of government in consideration of your family services. نہ ان کی طرف سے جواب آیا ان کے خط کے جواب میں، I will esteem you with the same respect as that of your loyal father. I will keep in mind the restoration welfare of your family when a favorable opportunity occurs. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا، پھر ان کو وسائل دیے، اور انہوں نے کہا ان کی مرزا غلام احمد کی اپنی کتاب تبلیغ رسالت 7th والیوم، اس میں وہ لکھتے ہیں الٹیمیٹلی، یہ پہلی کتاب دے رہا ہوں کتاب البریہ سے ایک اور والا، وہ کہتے ہیں کہ خود میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار انگریز میں کرسی ملتی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کو 50 سوار اور گھوڑے انگریزوں کی ہیلپ کے لیے انہیں مہیا کیے تھے. زمانہ قدر میں پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور یہ کچھ کرتا رہا، اور سرکار انگریز کی طرف سے لڑائی میں بھی ہم لوگ شریک رہے. وہ انگریزوں کو اپنی پوری لائلٹی کی تاریخ دے رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہمارا جانثار خاندان خود لکھتے ہیں سرکار دولت مدار یعنی سلطنت انگلشیہ کا خود کاشتہ پودا ہے. ہم نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے کبھی بھی گریز نہیں کیا. تبلیغ رسالت 7th والیوم، یہ ساری ڈیٹیل، بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ ہم نے انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ اس فرنگی کے پال انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی، اب جو لوگ انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے نا انڈیا میں، برطانوی سامراج کے خلاف جو مسلمان لیڈر جہاد کر رہے تھے، ان مجاہدین کے خلاف فتویٰ دے کے کہا ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ شروع کر دیا ہے. یہ مرزا غلام صاحب کتاب ازالہ صفحہ 724. یعنی جو ہند کے جو مجاہدین تھے انگریز کے خلاف جہاد، یہ جو 1857 کا جہاد ہوا سارا، اس سے پہلے کا، ان کے حصہ لینے والوں کو قزاق، حرامی اور چور کہا. یعنی یہ ان کو ڈیولپ کیا، ان کے ذریعے جہاد منسوخ کیا، اور مکمل سپورٹ کر کے ان کو وہ اس یعنی نتیجے پر لائے کہ، اور یہ سارا میں لکھتے ہیں رسالہ گورنمنٹ، دیکھو میں غلام احمد قاجاری اللہ کی طرف سے ایک حکم لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب تلوار سے جہاد کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو خیر میں نے آپ کو چند نمونے دیے صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ ایک فتنہ یہاں کریٹ کیا تاکہ نبوت کی لائلٹی ڈیوائڈ ہو، اور اس کے ذریعے جہاد منسوخ کیا جائے تاکہ انگریزوں کو اسٹیبلٹی مل سکے. ان فتنوں کے آگے اثرات آئے اور اس نے اس رشتے کو کاٹا اور توڑا. اور علمی پھر جب پھیلانا ہوتا ہے تو علمی طریقے ہیں، علمی بحثیں ہیں، اس کا اس وقت نہیں ہے. اس طریقے سے پھر جا کے دین کا ایک ایسا تصور پیش کر دیا گیا کہ امت میں شرک و بدعت کا فروغ، اور عقائد کے اعتبار سے حضور کی محبت اور حضور کے عشق اور ادب کی کمی، اور توحید کے نام پر شرک کا فروغ، اور سنت کے نام پر بدعت کا فروغ کہ یہ سب بدعت ہے. اس طرح کے فتنوں سے امت کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. یہ وہ ریلیجس حملہ ہے جو مذہب کے نام پر، دین اور مذہب اور ایمان پر ہوا، اور اس کی تاریخ بھی 100-200 سال کی ہے. اور وہ سیکولر حملہ ہے جو وہ دینی اسی صدی کے اندر شروع ہوا ہے، جس سے تعلق باللہ توڑا جا رہا ہے، تعلق باللہ. اور یہ ریلیجس حملہ ہے جس سے تعلق بالرسول امت کا کمزور کیا جا رہا ہے. اور اس کی ڈیفینس میں نے ساتھ ساتھ ڈیفینس بتاتا چلا گیا ہوں. حضور السلام کی محبت کو فروغ دینا، اور سیرت کو اس انداز سے فروغ دینا، ادب اور یعنی چاروں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیولپ کرنا مختلف ایکٹیویٹیز، ایک سیپریٹ چیز ہے. تو یہ وہ دفاع ہے جس سے عقیدے اور ایمان کو دوبارہ مضبوط کر کے فتنوں پر قابو پایا جا سکے. شکریہ. یہاں ایک پرانے ٹریڈیشن میں ایک قرآن کی آیت ہے، اس کو کر کے یہاں تک کہہ دیا گیا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ کوئی مومن ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی صائبین ہو، اس سورۃ بقرہ کی آیت ہے. جی میں سمجھ اللہ پر ایمان ہے. میں سمجھ آگے اس نے رسالت لگا دی. ایک اسپیکر نے یہاں تک کہہ دیا رسالت کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کے تحت. افسوس نہ آ گیا یہ اس طرح کے حملے بھی ہیں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن، قرآن کی تفسیر قرآن سے توڑ کر کی جاتی ہے. وہ مراد، حالانکہ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، نہیں اس آیت کا، جی ہاں مارس کر دیتا ہوں. اس کا پس منظر اس آیت کریمہ کا صرف یہ ہے کہ اہل کتاب ایمان لا رہے تھے،
اور اہل مکہ اور اہل مدینہ بھی جو ابراہیمی ملت کے تھے وہ بھی ایمان لا رہے تھے، اور ایمان تو حضور پر لا رہے تھے. اب ایمان بالآخرت بھی حضور کے ذریعے ہو رہا تھا، ایمان باللہ بھی حضور کے ذریعے ہو رہا تھا. نہ کسی نے آخرت دیکھی ہے، نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے. تو سب سے اللہ پر ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے سے بھی پہلے تو حضور کو نبی ماننا ضروری تھا. اگر حضور علیہ السلام کو کسی نے نبی نہیں مانا اور ایمان نہیں لایا تو ان کے بتائے ہوئے باقی ایمان کے اجزاء پر ایمان کیسے آ گیا؟ یہ اصل تھی. جواب اس کا دیا جا رہا تھا کہ یہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے، صابی تھے، کیا وہ بھی اگر ایمان لے آئیں تو جنت میں جائیں گے؟ اس کا جواب آیت نے دیا ہاں، جن کی بیک گراؤنڈ یہودی تھی، عیسائی تھی، صابی تھے، مشرک تھے، وہ سارے اگر ایمان لے آئے اللہ پر آخرت پر کس ذریعے سے؟ بذریعہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان پر بھی جنت ان کے لیے مل جائے گی. مدعا یہ ہے. تو ایمان کی کوئی برانچ حضور کے ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس پر میں صرف ایک قرآن کے ریفرنس دے دیتا ہوں، ایک واقعہ بڑا ایمان افروز بھی ہے آپ کے لیے اور کنسیپٹ کلیئر ہوگا. بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے اور آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے کتابوں میں آپ پڑھتے تھے، اسلامیات کی کتابوں میں، کہ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا سب سے پہلے کوئی صفا پر قریش کو جمع کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں. اور حضور علیہ السلام نے کوئی صفا پر سارے قریش اور مشرکین کو جمع کیا اور دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ قریش اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ہاں مان لیں گے. حضور علیہ السلام نے پوچھا، یہ واقعہ آپ میں سے ہر ایک نے بچپن سے ہی سنا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا حضور علیہ السلام نے کیسے مان لو گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سوال کا، بلکہ اس نوعیت کے 1000 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. حقیقت ایمان سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں ہوگا پہاڑ کے پیچھے سے. انہوں نے جواب دیا اس لیے مانیں گے کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے، چونکہ آپ کی صداقت اور امانت پر یقین اور اعتماد ہے. یہ حضور کی کریڈیبلٹی تھی، ذات اقدس کی ایبسولوٹ کریڈیبلٹی تھی آپ کی ذات اقدس کی. اس کریڈیبلٹی کی بنیاد پر جو نہیں دیکھا وہ بھی مان لیں گے. جب حضور اب یہ بات میں جو پوچھنے والا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے سے جو ڈیمونسٹریٹ ہوئی جو بات، اس سے کیا اسٹیبلش کیا کہ حضور کی ذات پر ان کا اعتماد جو تھا پہلے، اس اعتماد کی بنا پر وہ جو خبر دینا چاہتے تھے لشکر کی، اس خبر پر یقین کروایا. تو اس لشکر کی خبر پر یقین پہلے ہوا یا حضور کی ذات پر یقین و اعتماد پہلے ہوا؟ پہلے کس پر ہوا؟ حضور کی ذات پر. اور اسی کریڈیبلٹی نے حضور کی ذات کے اعتماد نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی مان لو. جب یہ بات ہو گئی تو تب حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر میرے کہے پر لشکر کو مانتے ہو بن دیکھے تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یہ 360 بت جھوٹے ہیں، اس ایک اللہ کو مان لو. تو جن کو ایمان نصیب ہونا تھا وہ مان گئے، جو کافر مشرک رہنے تھے وہ نہ مانے. نہیں، میں بڑی امپورٹنٹ اس بات کو ذرا کنکلوژن تک لے جائیں. کنکلوژن یہ ہے کہ اب وہ ایمان جو لے آئے اللہ پر، تو سوال یہ ہوا کہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، یہ منون بالغیب، تو اللہ پر جو ایمان لائے حضور کی دعوت پر، تو کس ذریعے سے ایمان لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ذریعے سے حضور پر اعتماد ہوا، تو تب انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کو اور اس خبر کو مانا. جب کوئی شخص مخبر ہوتا ہے، آپ کو خبر دیتا ہے اور آپ اس خبر کو یقین کر لیتے ہیں، تو کیا خبر پہلے مانی جاتی ہے یا مخبر کو پہلے درست تسلیم کیا جاتا ہے؟ مخبر پر اعتماد پہلے ہوتا ہے، تو تب مخبر کے اعتماد کی بنا پر خبر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قبر پر ایمان لانا، باس بعد الموت، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نہ کسی نے دیکھی ہیں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اور تمام چیزوں کو تو دیکھا نہیں جا سکتا. ایمان باللہ میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایمان بالآخرت میں آخرت کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایمان بالملائکہ میں ملائکہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، ایمان بالوحی میں وحی کو نہیں دیکھا جا سکتا. ایمان کے سارے سبجیکٹ انویزیبل ہیں، ایک ہی سبجیکٹ ہے صرف جو ویزیبل ہے اور وہ نبی کی ذات اقدس ہے. تو ایک نبی کو دکھایا ہے اور باقی سارے انویزیبل ہیں. تو نبی کو دیکھ کر ان پر اعتماد اسٹیبلش کیا، کانفیڈنس. جب ایبسولوٹ کانفیڈنس حضور کی ذات پر ہو گیا تو پھر ایمان یہ بنا کہ جو جو یہ رسول کہتا جائے اسے مانتے جاؤ تو ایمان ہے، انکار کرو تو کفر ہے. تو وہ آخرت اور اللہ پر سارا ایمان وہ محتاج ہے حضور پر ایمان لانے کا. اگر رسول پر ایمان نہیں تو کسی چیز پر ایمان ہو نہیں سکتا. تو حضور کا ایمان اصل ہے اور وہ اس کے ریزلٹس ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے.